دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 7۔ اس نے بیک ایریا میں قدم رکھا تو اسے اپنے انتظار میں پایا۔ بابا آنے والے ہوں گے، آپ نے یہاں بلایا؟ وہ کہیں بھی دیکھے بنا سیدھے اس کے پاس آئی تھی۔ تمہیں جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے روز، کیسا گزرا تمہارا آج کا دن؟ دیکھو میں نے تمہیں آج پورا دن بالکل تنگ نہیں کیا، کیونکہ شاید تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے اور میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں پسند نہ ہو، تو یقیناً میرے بغیر تمہارا دن تو بہت اچھا گزرا ہوگا، لیکن میرا دن بہت برا گزرا ہے۔ اگر تم اب چلی جاتی تو میرا دن برباد ہو جاتا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پرسکون سا اسے دیکھ رہا کر بولا تھا، اب تو ہم ملی ہے نا، اب میں جاؤں؟ پاپا جان آ گئے ہوں گے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، لیکن ہاشم اس کے اس انداز کو بھی اس کے ادا سمجھ کے مسکرا دیا۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا تم نہیں جاؤ گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ انکار نہیں کریں گے، آپ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ اس طرح کا، اس سے گھبراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں تو اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اچھا جاؤ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے مس کرنا، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اروپ نے اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی ہاشم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ رنگ کیوں اتاری ہے تم نے؟ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی یا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال پاتی، ہاشم کے سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں اگر رنگ پہن کر رکھتی تو گھر پہ کیا کہتی، اور اگر ماما دیکھ لیتی تو ہزار طرح کے سوال پوچھتی، اور میرے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تمہیں میری رنگ نہیں اتارنی چاہیے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، دیکھو صرف یونیورسٹی میں پہن لو، لیکن پہن لو میری خاطر پلیز، وہ محبت سے کہہ رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے آخر اسے وہ رنگ مل ہی گئی، لیکن میں صرف یونیورسٹی میں ہی پہنوں گی، یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، آئی لو یو، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولا تو اروب گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ اس کے گھبرانے پر اسے فوراً اسے چھوڑ دیا تھا۔ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے بابا آ جائے، وہ اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے بولا تو فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اندازہ تک نہیں لگا سکتی تھی کہ اس کا یوں اس کے ایک بار کہنے پر انگوٹھی پہن لینا ہاشم کو کتنا خوش کر گیا تھا۔ اس کی ساری ناراضگیاں گلے شکوے دھل چکے تھے اور ہارون اس کی مسکراہٹ دکھ رہا تھا۔ آج وہ کہیں نہیں گیا تھا، اس کا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گھر آیا تو بابا پر گھر پہ نہیں تھے، کمرے کی طرف آ گیا، لیکن کمرے میں بھی سکون نہیں تھا۔ اتنی بے چینی سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، کبھی اس نے محبت کا روگ بھی تو نہیں پالا تھا پہلے، سو یہ بے چینی تو محبت کی تھی۔ یا اللہ کیسا انسان ہوں میں، اپنی گرل فرینڈ بلکہ ہونے والی بیوی کا نمبر تک نہیں ہے میرے پاس، ایک تصویر تک نہیں ہے میرے پاس، کم از کم نمبر تو مانگ لینا چاہیے۔ تصویر بھی نہیں ہے میرے پاس، کم از کم مجھے اس کی ایک تصویر تو اپنے پاس رکھ لینی چاہیے تاکہ جب بھی دل بے قرار ہو اسے دیکھ لوں۔ آخرکار تم نے ثابت کر دیا ہاشم کہ اس معاملے میں تم بالکل کورے ہو۔ وہ خود کو کوستا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کاش میں اس کو دیکھ سکتا، کاش میں اسے مل سکتا، کتنی چاہت تھی اسے دیکھنے کی، اسے ملنے کی، لیکن افسوس فی الحال ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کا ڈر وہ سمجھ رہا تھا، فی الحال وہ اپنا رشتہ کسی کے سامنے لانے سے ڈر رہی تھی، اس کے لیے سب کچھ بالکل نیا تھا۔ وہ فی الحال کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، شاید جس لڑکی نے زندگی میں پہلی دفعہ ریلیشن شپ بنایا ہو اس کے لیے سب کچھ بہت مشکل رہتا ہوگا۔ اس نے بہت ساری لڑکیوں کو ڈیٹ کیا تھا، اس نے کبھی کسی کا دل دکھایا نہیں تھا۔ جو لڑکی خود اپنی مرضی سے اس کے پاس آتی تھی وہ اس کے ساتھ چند لمحے ضرور گزارتا، لیکن ایک حد میں۔ اسے اپنی حد پتہ تھی، اس نے آج تک کسی لڑکی کا مس یوز نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں اسے ہر طرح کی آفر کرتی تھی، لیکن وہ کبھی ان آفرز پر غور نہیں کرتا تھا۔ اپنے چند لمحوں کے بدلے میں وہ انہیں بڑی رقم ادا کرتا تھا، وہ بھی گفٹ کے طور پر کسی کی برتھ ڈے پارٹی منا لیتا تو کسی کو مہنگے سے مہنگی کوئی جیولری پیش کر دیتا۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا، نہ ہی اسے کبھی اس طرح کی کوئی لت لگی تھی۔ اپنے دوستوں کی پارٹیز میں وہ زیادہ سگریٹ پی لیتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جو چیز اس کے بابا کو پسند نہیں تھی اس کی طرف اس نے کبھی بھی قدم نہیں بڑھائے تھے۔ بابا نے ہر طرح کی چھوٹ دی تھی، وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن کہاں جانتا تھا کہ پیاری سی پری اس کی زندگی میں آ جائے گی اور پھر وہ سب کچھ بھلا دے گا۔
وہ بہت جلد بابا کو اس لڑکی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن تب تک نہیں جب تک اروپ پوری طرح اس ریلیشن شپ کو ایکسپٹ نہ کر لے۔ اروپ بیٹا، کچھ دنوں سے نوٹ کری ہوں تم کافی پریشان لگنے لگی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ تم 2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی، صبح ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کرتی۔ کچھ نہیں ماما بابا، وہ بس کلاس لیٹ جوائن کی ہیں، اسی لیے تھوڑی سی ٹینشن ہے، ورنہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ جب پیپرز قریب آتے ہیں مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ بس اس چیز کو لے کر تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ ٹیسٹ ہونے والے ہیں نا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی ماں جلدی اس کی بات نہیں مانے گی۔ اگر اس نے کوئی بہانہ بازی کرنے کی کوشش کی تو یقیناً جب تک وہ بات کی تہ تک نہ پہنچ جائے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ بس اسی لیے اتنی گول مول سی بات کی تھی۔ اسی لیے میں کہتی تھی کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر اپنی جان عذاب میں کیوں ڈالتی ہو تم؟ پہلے ہی اتنی سی ہو، اب مزید اتنی سی شکل نکل آئی ہے۔ کچھ ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی نہیں ہو، تھوڑی سی جان رہ گئی ہے تمہاری۔ کھاتی تو ہوں ماما، وہ منائے۔ تم بالکل چپ رہو۔ آج پلاؤ بنا لیتی ہوں تمہاری پسند کا، جی بھر کر کھاؤ، تھوڑی جان تو پڑے۔ مجھے تو تمہاری حالت دیکھ کر ٹینشن ہونے لگی ہے۔ آگے تمہاری بہن کی شادی ہے، کتنی ساری تیاریاں کرنی ہے، کتنی ساری ذمہ داری ہوگی تم پر۔ خیال رکھتی نہیں ہو اپنا، کیسے سب کچھ ہینڈل کرو گی؟ اس بار شادی پر ہر چیز تمہارے ذمہ لگاؤں گی۔ ماما خود ہی فیصلہ کرتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اب یقیناً شام کو اسے بہت ہی مزیدار قسم کا پلاؤ کھانے کو ملنے والا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بہت پیار آ رہا تھا جو اس کی پریشانی میں پریشان ہو گئی تھی، جبکہ یہ سوچ کر بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہاشم کے بارے میں گھر میں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا اس کی خواہش تھی۔ مہرماں کو پڑھائی کا اتنا شوق نہ تھا، اس لیے مناسب پڑھائی کرنے کے بعد وہ گھر کے کام کاج دیکھنے لگی تھی، جبکہ اسے شروع سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسد کافی لائق تھا اور شروع سے ہی پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا رہا تھا، لیکن ایک دن طبیعت خرابی میں پیپر دے کر سپلی لینے کے بعد اس نے پڑھائی کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ لیکن وہ بہت پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ اپنے گھر والوں کو ہاشم کے بارے میں ضرور بتا دیتی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی۔ زہرا کے مطابق ہاشم کا انٹرسٹ زیادہ دیر تک نہیں تھا، وہ خود ہی جلدی سے اپنے راستے سے ہٹانے والا تھا۔ بس اسے وہ کرنا تھا جو زہرا کہتی ہے، یعنی کہ جب بھی وہ اس کے پاس آئے یا ایسی کوئی حرکت کرے وہ شادی پر زور دے۔ اور زہرا کے مطابق ایسے لڑکے صرف باتیں کرتے تھے، شادی بیاہ کے چکروں میں نہیں پڑتے تھے۔ لیکن ہاشم کا شادی کی بات پر ریئیکٹ یاد کرنے کے بعد اب اسے اس چیز سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے اپنا نمبر دو۔ وہ آج جیسے ہی یونیورسٹی سے کلاس لے کر باہر نکلی ہاشم اس کے راستے میں آ گیا۔ نمبر؟ لیکن کیوں؟ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اسے اپنا نمبر ہرگز نہیں دے سکتی تھی۔ نمبر دینے کا مطلب تھا 12 گھنٹوں کی ٹینشن کو 24 گھنٹوں پر منتقل کر دینا، اور وہ ایسا ہرگز کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے یار؟ میں تمہیں فون کروں گا جب میرا دل چاہے گا، تم سے باتیں کروں گا۔ کیا میں اپنی ہونے والی بیوی کا نمبر بھی نہیں اپنے پاس رکھ سکتا؟ اب پلیز یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آؤ میں تمہیں پہلے فون دلواتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامے ہی اپنے ساتھ لے کے جانے لگا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میرے پاس فون ہے اور آپ کو مجھے کچھ بھی دلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، آپ کینٹین میں میری پیمنٹ مت کیا کریں، مجھے یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے۔ آئندہ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا، میں خود کر سکتی ہوں۔ اسے اچانک یاد آیا تو وہ ایک ہی جملے میں کہہ گئی، جبکہ اس کی بات سن کر ہاشم مسکرا دیا تھا۔ اوکے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اب ذرا اپنا نمبر دو مجھے تاکہ میں تھوڑا پرسکون ہو جاؤں۔ اب جلدی سے نمبر دو مجھے۔ تمہیں پتہ ہے ساری رات ٹھیک سے سویا نہیں، آج کل کہیں باہر جانے کا دل بھی نہیں کرتا، دوستوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ دل کرتا ہے ہر وقت تم سے باتیں کرتا رہوں، لیکن تم مجھے ہر وقت میسر تھوڑی ہو۔ میری ہونے والی بیوی ہو تو اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھا کر رکھتا ہوں، مگر یہ دل کون سا آنکھیں رکھتا ہے جو ہر چیز سمجھے؟ وہ تو بس ہر وقت تمہیں اپنے آس پاس چاہتا ہے۔ سو اس دل بے قرار کو تھوڑا قرار دینے کے لیے مجھے اپنا نمبر دے دو۔ وہ اس انداز میں مانگ رہا تھا کہ اروب اسے انکار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کوئی بہانہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاشم کو اپنا نمبر دینے سے منع کرتے، اور پھر اس کی ضد کے سامنے ہار کر اسے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ آپ مجھے تبھی کال کیجیے گا جب کچھ ضروری بات کرنی ہو یا پھر ضروری کام ہو۔ لیٹ نائٹ کو میں بالکل اکیلی نہیں ہوتی، اور دن میں بھی فون کرنے سے پہلے آپ مجھے میسج کیجیے گا۔ اگر میں اکیلی ہوئی
تبھی بات کر پاؤں گی، ورنہ نہیں، اور اگر میرا جواب نہ آیا تو فون مت کیجیے گا۔ وہ اسے اپنا نمبر دیتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، جبکہ وہ تو بس اس کا نمبر حاصل کر کے بے حد خوش ہو گیا تھا۔ وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی، بس اسے اپنی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ مل گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اپنے موبائل میں اس کا نمبر سیو کرتا، اس کے پھولے پھولے گال کھینچتا وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ دور سے اس کے بابا کو آتے دکھ چکا تھا۔ اس کے یوں اچانک چلے جانے پر اسے حیرت تو ہوئی تھی، لیکن اچانک اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ گھبرائی ضرور تھی۔ چلو بیٹا، آج گھر نہیں جانا کیا؟ بابا کی بائک اس کے بے حد قریب کھڑی تھی، جبکہ ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جی چلیں۔ وہ بائک پر بیٹھے ہوئے اپنے سانسوں کو نارمل کر رہی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اپنے ماں باپ سے چھپ کر ایک غیر لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، اسے اپنا نمبر تک دے چکی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اپنے باپ بھائی کا غرور وہ اس طرح سے نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس کے بابا بیٹیوں کو اپنے لیے تحفہ کہتے تھے، انہیں اپنا فخر سمجھتے تھے۔ کیا وہ ان کے لیے کوئی فخریہ کام کر رہی تھی؟ نہیں، گرا ہوا گھٹیا کام کر رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد یہ سوچے اسے پوری طرح پریشان کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر اسے لگنے لگا تھا، اگر یہ بات کسی باہر والے نے آ کر اس کے بابا بھائی کو بتا دی تو؟ ابھی تک ان کی یونیورسٹی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہاشم نے اسے پرپوز کیا ہے، اور وہ حامی بھی بھر چکی ہے۔ اگر کسی کو پتا چل جاتا تو کیا یہ بات اس کے گھر تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا؟ مجھے خود ہی گھر میں یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اسے خوفزدہ نظروں سے اپنے فون کی طرف دیکھا۔ ڈر تھا کہ کہیں ہاشم کا فون نہ آ گیا ہو، لیکن زہرا کا فون آتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کیا بات کری ہو تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کتنی بار بتا چکی ہوں میں کہ ہاشم بہت خطرناک انسان ہے، لیکن تمہارے دماغ میں میری یہ بات جاتی ہی نہیں۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ تمہاری زندگی کس طرح تباہ کر سکتا ہے۔ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو رہا ہے تو کیوں تم اسے مشکل بنا رہی ہو اروپ؟ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ میں تمہیں کہہ تو رہی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، اور جب وہ بور ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم امیر لڑکوں کو نہیں جانتی، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے افیئر چلاتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے ہاشم کا بہت لوگوں کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے، لیکن اسے کبھی کسی لڑکی نے انکار نہیں کیا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ حد سے آگے نہیں بڑھتا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے، پیپرز کے ہوتے ہی وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، پھر ان کی واپسی کبھی نہیں ہونے والی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خاموشی سے چند دن گزار لو، بنا کسی بھی طرح کی گڑبڑ کیے۔ تمہارے گھر میں یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی، کیونکہ ہاشم نے تمہارے اور اپنے ریلیشن شپ کو بالکل پبلک نہیں کیا۔ لیکن اگر تم نے اسے کسی طرح کا غصہ دلانے کی کوشش کی یا کوئی بھی گڑبڑ کی تو وہ نہ صرف تمہیں بدنام کر دے گا بلکہ تمہاری فیملی تک یہ بات لے کر جا سکتا ہے۔ امیر لوگ بہت انا پرست ہوتے ہیں، اگر اس نے تمہاری اس حرکت کو انا کا مسئلہ بنا لیا تو وہ ساری زندگی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو روپ، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ یہ چیز تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور پھر ہاشم جیسے بندے سے زیادہ امید لگانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اور صرف بے وقوفی ہے۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، جیسے سب کچھ چل رہا ہے چلنے دو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے فیوچر کے لیے بھی۔ ایک بار اگر لڑکی کی عزت پر داغ لگ جائے نا روپ، تو پھر وہ داغ کبھی نہیں دھلتا۔ اپنے ماں باپ کو کسی بھی بڑی مصیبت ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہاشم نامی یہ مصیبت چند دن کے لیے تم خود ہی حل کر لو۔ تمہارا ایک بھائی ہے اور اسے خطرے میں مت ڈالو۔ یہ لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ اروپ کو ٹینشن سے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ کہاں پھنس چکی تھی؟ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، لیکن زہرا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ خود کو ان سب چیزوں کے لیے راضی کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ کسی امیر زادے سے ٹکر لینے کا حوصلہ خود میں نہیں رکھتی تھی، اس لیے جیسے سب چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دینے کے لیے اس نے خود کو تیار کیا تھا۔ ساری رات وہ خود سے لڑتی رہی اور آخرکار وہ بنا کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بتائے یونیورسٹی آ گئی تھی۔ ہاشم جب اس کے سامنے آتا تھا اسے عجیب سا خوف آنے لگتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے ہاشم کے ساتھ اس چند دن کے رشتے کو نبھانا تھا، اور پھر شاید
سب کچھ ایسا ہی ہوتا جیسے زہرا نے کہا تھا۔ اسے ایک چیز نوٹ کی تھی، اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے ہاشم خود کبھی اسے بلانے یا پھر اچانک اس کے سامنے نہیں آتا تھا، بلکہ وہ کسی نہ کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ یونیورسٹی کے پچھلی سائڈ پر اس کے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ اسے کلاس میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے یہ پیغام ملا۔ زہرا اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے اٹھتے رنگوں کو دیکھ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ کلاس سے اٹھ کر سیدھی یونیورسٹی کی پچھلے سائڈ آ گئی تھی، جو ہاشم کا ایریا کہلاتا تھا۔ یہاں ہاشم اور اس کے چند دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو ہاشم کسی کے ساتھ موبائل پر مصروف تھا، جب باقی سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسما اس کے پاس آ رکی۔ یار تم دیکھنے میں تو کتنی معصوم لگتی تھی، لیکن مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تم بھی ایسی ہی نکلو گی۔ میں تمہیں بتا دوں کہ ہاشم کے حوالے سے زیادہ خواب سے جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ وہ زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ وہ جیا کا منگیتر ہے۔ وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اکثر لڑکیوں کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے، لیکن پھر زمین پہ گرانے میں بھی زیادہ وقت نہیں لیتا، اس لیے زیادہ اڑنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ اروپ خاموشی سے سنتی رہی تھی، ایک لفظ نہیں بولی۔ جب ہارون اس کے پاس آیا، اروپ زیادہ مت سوچو، یہ ساری لڑکیاں ایسے ہی بکواس کرتی رہیں گی، لیکن میں ہاشم کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں لے کر بہت سیریس ہے۔ سب لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دینا، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، کبھی کسی دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے۔ اس کے آتے ہی اسما اپنے گینگ کے ساتھ وہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ بھی جیا کی طرح اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس کھڑا اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل ہاشم کا برتھ ڈے ہے، تو یہ سارے لوگ اس کی برتھ ڈے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہاشم کسی طرح کی کوئی پارٹی نہیں چاہتا، لیکن اس کے دوستوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے۔ یہاں تھوڑا سسٹم الٹا چلتا ہے، یہاں پر ہاشم کی برتھ ڈے پر گفٹ دینے کے بجائے لیا جاتا ہے، اس لیے تمہیں بلایا ہے تاکہ ہاشم کی برتھ ڈے کی خوشی میں تمہیں کیا گفٹ دیا جائے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ جلدی سے جلدی ہاشم سے بات کر کے یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے یہاں کے الٹے سسٹم پسند ہے۔ ہماری طرف گفٹ دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی ہاشم کو کچھ نہ کچھ دوں گی ان کی برتھ ڈے پر۔ باقی میری کلاس ہے تو میں بعد میں ملوں گی۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی جب ہاشم اپنی کال جلدی سے ختم کرتا اس طرف آیا۔ ہاشم بھابھی کا کہنا ہے کہ وہ تمہارے الٹے سسٹم کو نہیں مانتی، بلکہ وہ تمہیں کوئی گفٹ دیں گی تمہاری برتھ ڈے پر۔ ہارون مسکراتے ہوئے اسے بتاتا وہاں سے انہیں تنہا چھوڑتا نکل گیا تھا۔ مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، بس تم بتاؤ تمہیں کیا مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، بس تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ مجھے تم مل گئی ہو، میرے لیے ہی سب سے بڑا گفٹ ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری برتھ ڈے کب ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا، جبکہ اسما کچھ فاصلے پہ کھڑی ان کی تصویریں بناتے ساتھ ساتھ جیا کو سینڈ کر رہی تھی۔ میں نے ابھی تو بتایا ہے کہ میں اس الٹے سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتی، اور اگر آپ کو مجھ سے چاہیے تو بتائیں، میں آپ کو دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں اور بھی مضبوطی سے قید کر لیا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ دے پاؤ گی مجھے؟ اس کا انداز اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اسے کوئی الٹی سیدھی ڈیمانڈ نہ کرے، بڑی مشکل سے اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل رات کی برتھ ڈے پارٹی میں تم بھی آؤ۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے بہت مشکل ہے اپنے گھر سے باہر نکلنا، تمہارے بابا بھی اس معاملے میں کافی سخت ہوں گے، لیکن تم میرے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ انکار ہرگز نہیں کرو گی تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں فون نہیں کر سکتا، میرے 1000 میسج کے جواب میں تم نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، تمہاری مجبوری کو سمجھتے ہوئے۔ اب تمہیں میری مجبوری سمجھنی پڑے گی، میں اپنا برتھ ڈے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں جو تمہارے بنا نہیں بن سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا، بس میری برتھ ڈے پر آ جاؤ۔ رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، میرے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ اسے بالکل بھی فری ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، زہرا کے گھر رات کو رکنے بھی جاتی تھی، یہاں تک کہ امتحان کے دنوں میں تم لوگ زیادہ تر ایک دوسرے کے گھر پہ ہی رہتی تھی، اور اس بات سے تم انکار نہیں کر سکتی۔ زہرا کو بیچ میں شامل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ ضروری ٹیسٹ ہے، اس لیے تم تیاری کرنے کے لیے جا رہی ہو زہرا کے گھر۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری دوست اس معاملے میں تمہاری ضرور مدد کرے گی، ورنہ میں خود بات کر لیتا ہوں اس سے۔ وہ کسی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ اروپ کو اب کوئی بہانہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بات کرتا ہوں زہرا سے،
کافی دیر سے خاموش دیکھنے کے بعد وہ خود ہی اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. اس کے پیچھے ہی وہ بھی وہاں سے نکلی تھی. رات کو کسی پارٹی میں جانا یا پھر گھر پر اتنا بڑا جھوٹ بول کر گھر سے نکلنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا. اور پارٹی میں تو بہت سارے لوگ ہونے والے تھے. اگر ہاشم کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا تو وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے. اپنی عزت اس کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ہاشم کو ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کرنے دینا چاہتی تھی. یار وہ رضوان ہے نا لاسٹ ایئر کا، تم جانتی ہو اس نے ہاشم کے خلاف اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری بکواس کی تھی. تمہیں پتہ ہے رات کو اس کا بہت برا حال ہوا. ہاشم اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اتنا مارا کہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ہاں تو ان لوگوں سے پنگا لے گا تو ایسا ہی ہوگا نا. جانتی نہیں ہاشم کون ہے؟ وہ اپنے دوستوں پر بات برداشت نہیں کرتا تو خود پر کیوں کرے گا؟ یار سمجھ میں نہیں آتا، ان لوگوں کی اوقات کوڑے تک کی نہیں ہے. زندہ بچ جائے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اگلی کرسی پر بیٹھی پیچھے ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور ان کی ایک ایک بات اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی. اس کی کلاس ختم ہوئے تقریباً 2 سے 3 منٹ ہوئے تھے. آہستہ بولو یار، یہ اگلی سیٹ والی اروب آج کل ہاشم اور اس کے گینگ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے. یہ نہ ہو کہ ہاشم کے سامنے ہمارا نام لے کر ہماری زندگی خراب کر دے. اب پتہ نہیں رضوان کے ساتھ مزید کیا کیا ہونے والا ہے. میں نے تو سنا ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے بیچارے کی. ان لڑکیوں کی باتیں سننے کے باوجود بھی اروب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. یہ بات لوگوں کی نظر میں آ رہی تھی کہ وہ آج کل ہاشم اور اس کے گینگ کے ساتھ زیادہ نظر آ رہی ہے اور یہ بات اس کے لیے بری ثابت ہو سکتی تھی. وہ اپنی عزت پر کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی. عذاب ہو گئی ہے میری زندگی، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی زہرا. تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی. تھوڑی دیر پہلے ہاشم سے بات کر رہی تھی. روپ سمجھ چکی تھی کہ اسی بارے میں بات کر رہا ہے وہ، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب اسے فورس کرے گی. فائن، میں سمجھ گئی. ایسا کرو، جا کر اپنے بھائی اور باپ کو سب کچھ بتا دو اور ہاشم کو بھی صاف صاف بتا دو کہ تم اسے کوئی پیار نہیں کرتی بلکہ تم اسے نفرت کرتی ہو اور اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی. اور اس کے بعد کیا ہوگا اس چیز کے لیے بھی تم بالکل تیار رہنا. یہ مت سوچنا کہ ہاشم پیچھے ہٹ جائے گا یا کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھے گا. ممکن ہے کہ وہ تمہیں کسی قابل نہ چھوڑے، تمہارے منہ پر تیزاب پھینک کر تمہارے بھائی کو ساری زندگی کے لیے غائب کر دے، تمہارے بابا کو بستر پر لگا دے. اسے عام آدمی مت سمجھنا. رضوان نے اس کے خلاف چند باتیں کی تھی اور وہ رضوان اب ہسپتال میں زندگی کے لیے لڑ رہا ہے. اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پیار میں دھوکہ کھانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرے گا؟ اپنی زندگی عذاب مت کرو. وہ صرف تمہیں پارٹی میں بلا رہا ہے. پارٹی میں 1000 طرح کے لوگ ہوں گے، وہ ایک لمٹ میں رہے گا. اور تم پہلے ہی سے کہہ دینا کہ تم کسی کے سامنے چیزوں کو پبلک نہیں کرنا چاہتی. وہ تمہیں شورٹی دے گا، وہ ابھی اس چیز کو پبلک نہیں کرے گا. اور اگر اسے یہ پتا چل گیا نا کہ تم اسے دھوکہ دے رہی ہو تو یہ ہرگز مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گی. تم پر زندگی کی ہر سانس تنگ کر دے گا. خدا کے لیے اپنے مستقبل اور اپنی فیملی کو کسی خطرے میں مت ڈالو. ہاشم جس طرح سے بے وقوف بن رہا ہے اسے اسی طرح سے بننے دو. تم ہاشم کے اس بے وقوفی کا فائدہ اٹھا سکتی ہو. تم اپنے لیے بہتری کر سکتی ہو. وہ ہر معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ اروپ کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. جبکہ اچانک اس کا دھیان دروازے پر کھڑے اس شخص پر گیا تھا تو جیسے اس کی سانسیں تھمنے لگی تھی. وہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا. موہت، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی جبکہ وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا.